السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 110۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأَقِیمُوا، اور تم قائم کرو، الصلاۃ، نماز، وَآتُوا، اور تم دو، الزکاۃ، زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنی جانوں کے لیے، من خیر، کسی بھلائی سے، تجدوہ، تم پاؤ گے اسے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ان بے شک اللہ، اللہ، بما، ساتھ اس چیز کے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، یدخل، داخل ہوگا، الجنت، جنت میں، الا، مگر، من، وہی، کانا، جو ہے، ہودا، یہودی، او یا نصارا، عیسائی، تلکا، یہ، امانیہم، ان کی خواہشیں ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہاتو، تم لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان، اگر، کنتم، ہو تم، صادقین، سچے، بلا، کیوں نہیں، من، جس نے، اسلم، تابع کیا، وجہہ، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، وہو، اس حال میں کہ وہ، محسن، احسان کرنے والا ہو، فلہ، پس اس کے لیے، اجرہ، اس کا اجر ہے، عند، پاس، ربہ، اس کے رب کے، ولا، نہیں ہے، خوف، کسی قسم کا خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، غمزدہ ہوں گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے نیکی میں سے، اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہودی ہے یا عیسائی۔ تلک امانیہم، یہ تو ان کی آرزوئیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ کہہ دو کہ تم لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ بلا، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں، جس نے تابع کیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے ہاں، نہیں ہے کسی قسم کا خوف ان پر اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کی دعوت دی، یہودی بھی اور تمام انسان اس کے مخاطب ہے کہ تم نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو، ان دو چیزوں کا ذکر کیا۔ حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن بظاہر سمجھ یہ آتا ہے اللہ کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق نماز ہے، اور انسانوں کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق زکوٰۃ ہے۔ یہ دو مرکزی ایسے حقوق ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی ترک کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگرچہ اب علماء میں سے بہت سو کا یہ موقف ہے کہ تارک صلاۃ، نماز کو ترک کرنے والا بے نمازی کافر نہیں ہے، بعض کہتے ہیں، لیکن بہت سے اہل علم ان کا یہی موقف ہے کہ تارک صلاۃ جو ہے، نماز کو ترک کرنے والا بے نمازی، وہ کافر ہے۔ نماز کو ترک کرنے والا کافر، زکوٰۃ کو ترک کرنے والے کے خلاف جہاد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، یعنی نماز پڑھی زکوٰۃ نہ دی، یا زکوٰۃ دی نماز نہ پڑھی، جس نے ان دو چیزوں میں فرق کیا میں اس سے لڑائی کروں گا، اور جو دونوں ہی چھوڑ دے۔ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اس مسئلے پر سب کا اجماع تھا کہ وہ تارک صلاۃ کو کافر ہی سمجھتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور تم اپنے لیے جو بھی نیکی آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ اب
دو بڑے اعمال ذکر کرنے کے بعد بالعموم ترغیب دلا دی کہ کوئی بھی نیکی کرو اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ اللہ کے ہاں پائے جانے کے تین مطلب اہل علم نے لکھے اور تینوں مراد ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ وہ عمل تمہیں دکھائی دے گا اللہ کے ہاں۔ ایک وقت تھا کہ معتزلہ وہ اس بات کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ عمل کیسے اللہ کے ہاں سیو ہو سکتا ہے۔ ایک مثلا یہ دیکھیں، یہ میں نے اشارہ کیا، ختم ہو گیا۔ یہ میں الفاظ بول رہا ہوں، اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اذا وجد فتلاشا، یہ منہ سے نکلا اور غائب ہو گیا، کوئی چیز نہیں رہی۔ تو اس کو کون پکڑے گا؟ میرے بول، میری حرکات، میری چال، اس کو کون ریکارڈ کرے گا؟ ایک وقت تھا وہ یہ کہا کرتے تھے، اہل سنہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین اس پہ قادر ہے، لیکن آج کے جدید ترقی یافتہ دور میں تو یہ چیزیں مشکل نہیں رہی۔ جب بجلی تولی جاتی ہے آپ کے گھر کے باہر، ہوا تولی جاتی ہے پیمانوں کے اوپر، اور اسی طرح آپ کا بلڈ پریشر، اس کا جو ہے اس کی مقدار معلوم کر لی جاتی ہے کہ اس کی دوڑ کی مقدار کتنی ہے، آپ کے دل کی دھڑکنیں معلوم کر لی جاتی ہیں، آپ کی ای سی جی کر کے دل کی کیفیات تک معلوم کر کے سامنے سکرین پر لائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی لوگوں کو یہ چیز دکھا دی کہ جب تم ایک کیمرے کے ساتھ یہ حرکات نوٹ کر رہے ہو، ایک ریکارڈنگ کے ساتھ یہ کلمات محفوظ کر رہے ہو، تو جس رب نے تمہیں یہ ساری ٹیکنالوجی دی ہے وہ اسے محفوظ کیوں نہیں کر سکتا؟ تجدوہ، تم اسے پاؤ گے۔ یا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ زبان کا ہو یا ہاتھوں کا ہو یا کسی بھی عضو کا، اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہے اسی طرح۔ دوسرا اس کا معنی تجدوہ، یعنی تم اس کا اجر پاؤ گے۔ اجر بھی ملے گا، یہ بھی ٹھیک ہے بات۔ تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ تم اسے لکھا ہوا پاؤ گے، لکھا ہوا بھی ملے گا کیونکہ کرامن کاتبین اس کو لکھتے ہیں۔ گویا کہ ایک عمل کی تین صورتیں، تینوں طریقوں سے اللہ کے یہاں ریکارڈ ہے۔ تمہارا لکھا ہوا یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے، اور اگر تم کہتے ہو کہ مجھے ثبوت چاہیے تو وہ ریکارڈ بھی موجود ہے، وہ بھی تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ جو بھی تم عمل کرو گے وہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، وہ اللہ کے ہاں تم اسے پاؤ۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا۔ آگے یہود و نصارہ کی ایک آرزو کا ذکر کیا۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو یہودی ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو عیسائی ہے۔ یہ ان کے دعوے تھے۔ گویا کہ ان کے ذہنوں میں بھی وہی چیز تھی جو آج کے کچھ مسلمانوں کے ذہنوں میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنت کا دخول، جنت کا حصول یہ ناموں سے ملے گا۔ اپنا نام اہل حدیث رکھ لو، اپنا نام دیوبندی رکھ لو، اپنا نام بریلوی رکھ لو۔ میرے بھائیو، ان ناموں سے آپ کو جنت نہیں ملنے لگی، اور نہ ان ناموں پر آپ کو جہنم ملے گی۔ یہ تو نام ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے بڑوں نے یہ نام رکھ دیے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو اس پر کوئی دلیل نہیں۔ سنیے، جنت کس پر ملے گی؟ جنت قرآن اور حدیث پر عمل کرنے سے۔ آپ اپنا نام جو مرضی رکھیں، آپ اپنا نام اہل حدیث رکھیں، لیکن آپ کا قرآن پر عمل نہیں ہے، آپ کا حدیث پر عمل نہیں ہے، تو آپ کو نام پر تو جنت نہیں ملنے لگی۔ یہ چیز یہودیوں میں تھی۔ وہ کہتے تھے جو یہودیت کے مذہب میں آ گیا وہ جو کچھ بھی ہے وہ جنت میں جائے گا، جو عیسائیت کے اندر آ گیا وہ جو کچھ بھی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو معزز سامعین، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم کسی غلط فہمی کے اندر نہ رہ جائیں کہ جی میں نے ایسے عقیدے کی طرف، ایسے فرقے کی طرف اپنی نسبت کر لی ہے کہ جن میں شرک نہیں پایا جاتا، بس میری نسبت ہی کافی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے کامیابی جو ہے وہ ناموں پر نہیں، وہ اعمال کی بنیاد پر ہے۔ قرآن و حدیث والا عمل بنائیے، اپنا عقیدہ اپنا ٹھیک کیجیے، اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدے میں شرک نہ ہو، عمل کے اندر بدعت نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ کے ساتھ بے وفائی اور غداری کا نام ہے شرک، اور نبی کے ساتھ بے وفائی اور غداری کا نام ہے بدعت۔ کیا مطلب؟ نبی کے طریقے کے ساتھ جب آپ نے کسی اور کا طریقہ پکڑ لیا تو یہ بدعت ہو گیا، اور اللہ کے حقوق کے ساتھ کسی اور کو حقدار بنا دیا تو یہ شرک ہو گیا۔
اللہ اور اس کا رسول، ان دو ہستیوں کے حقوق کا خیال کیجئے، نام اپنا جو مرضی رکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی خواہشات ہے کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے، ایسے جنتیں تھوڑی ملنے لگی ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ ان سے کہیے کہ تم دلیل لاؤ اپنے اس دعوے پر اگر تم سچے ہو۔ آج کئی لوگ جنت کا ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں نا کہ یہ کر لو تو تمہیں جنت پکی، ہمارے اندر آ جاؤ بیعت کر لو جنت پکی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہتا ہے کہ تم دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تمہارے فرقے میں آنے سے جنت ملے گی؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ فلاں سلسلے سے جڑنے سے، فلاں پیر کی بیعت کرنے سے، فلاں امام کی تقلید کرنے سے جنت ملے گی؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ جی 4 مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کر لو، یہ لازم ہے، یا حنفی بنو یا مالکی یا شافی، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے رسول نے کہا، کوئی دلیل نہیں اس کے۔ تصوف کے سلسلوں میں سے کسی ایک سلسلے سے جڑ جاؤ، یہ قادری، یہ چشتی، یہ سہروردی اور یہ فلاں اور یہ فلاں، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نہیں بتائی۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ جب تمہارے پاس، دیکھیے، جو بھی عمل آپ کے سامنے آئے، جو بھی عقیدہ آپ کے سامنے آئے، آپ اس پر بس دلیل طلب کریں۔ یا غوث عبد القادر جیلانی، بھئی کس نے کہا ان کو غوث؟ دلیل۔ علی اجویری کو داتا، کس نے کہا داتا؟ اللہ نے کہا، اس کے رسول نے کہا، کس نے کہا؟ لوگوں نے کہا۔ تو لوگوں کی کئی ہوئی باتیں تو دین نہیں ہے۔ یہ نام جن کو اپنے گمان کے مطابق ہم نے ولایت کا درجہ دیا، اب وہ ولی ہے کہ نہیں ہے یہ میرے رب کو پتہ ہے۔ ہمارے سے وہ صدیاں پہلے گزر گئے، ہمارے پاس کوئی سکہ طریقے سے ان کے عمل کے بارے میں کوئی دلیل نہیں آئی۔ ہاں، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایک ایسے بزرگ ہیں کہ جن کا تذکرہ محدثین نے کتابوں کے اندر کیا، اور وہ صحیح سند کے ساتھ وہ ثابت ہے کہ وہ اللہ کے ولی آدمی تھے، ہمارے گمان کے مطابق۔ ہمارے گمان کے مطابق وہ اللہ کے ولی ہیں۔ باقی ان کے بارے میں جو کتابوں میں لکھا ہے وہ ایک سکہ اور نیک انسان معلوم ہوتے ہیں اپنی سیرت سے، علماء کی ان کے بارے میں جو رائے ہے۔ اچھا، باقی جو صوفیاں ہیں جن کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا، عوام میں ان کی کرامتیں مشہور ہیں۔ کرامتیں کیا؟ گپیں مشہور ہیں کہ جی یہ ایسے تھے، یہ ویسے تھے، یہ کرتے تھے، یہ وہ کرتے تھے۔ بھائی اس پر یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے۔ تمہیں کس نے کہا؟ پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا کچھ دیر پہلے، تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو کسی علاقے کا نام لے کر وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے جو بزرگ تھے نا وہ شیر پر سواری کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ اب وہ تھا اسکول ٹیچر، پرنسپل تھا۔ میں نے کہا جی کس نے کہا آپ کو؟ اب آگے سے وہ چپ ہو گیا۔ اس کو یہ پتا کہ یہ صدیاں پہلے کی میں کہانی سنا رہا ہوں اس کو، تو درمیان کے اندر اتنا لمبا فاصلہ کہ اونٹ پر اس کو طے کریں تو کئی اونٹ مریں گے رستے میں، وہ فاصلہ پھر بھی طے نہیں ہونا، تو کیسے پہنچوں گا میں اس کی سند تک؟ یہ اکثر باتیں ہیں جی وہ ایسے کرتے ہوتے تھے اور وہ ایسے کس نے کہا وہ ایسے کرتے ہوتے تھے؟ بھائیو، میرے بات کرنے کا مقصد ہے اصل دین پر آؤ، اصل دین پر۔ صحابہ کرام نے کوئی مزار نہیں بنایا، تابعین تبع تابعین ان چکروں میں نہیں پڑے، نہ ان میں یہ سلسلے تھے، نہ ان میں یہ تقلیدیں تھیں، نہ ان میں یہ دربار اور مزار تھے۔ وہ سچے مسلمان تھے جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے تھے۔ آج قرآن و حدیث ہم سے دور ہے، خرافات اور بدعات ہمارے اندر رچی بسی ہیں۔ ایک میلاد کرواؤ 1 سال کے بعد تو تمہیں عاشق رسول ہونے کا سرٹیفکیٹ الاٹ کیا جائے گا۔ بس تھوڑی سی جھنڈیاں لگاؤ، حلوہ پوڑی پکاؤ اور تھوڑی سی بے پردگی کرواؤ اپنے بچوں کو، بس تم پکے عاشق رسول۔ اور اسی طرح رجب کے کنڈے اور شعبان کے اندر کھانے پکا کر بانٹو 15 شعبان کو، اور ایک محفل کرواؤ گرم گرم، بس یہ تھوڑا سا شارٹ کٹ سا دین ہم نے بنا دیا۔ سارا دین ایک طرف پڑا ہوا ہے اور ہم نے کچھ خرافات جو اپنی طرف سے بنائی اس کا نام ہم نے دین رکھ دیا۔ بھائیو، قل ہاتوا برہانکم، یہ قرآن نے آپ کو ایک اصول دے دیا کہ آپ کو کوئی بندہ بات کرے
کوئی عقیدہ بتائے، کوئی عمل بتائے، آپ اسے کو دلیل لاؤ۔ جس دن آپ نے دلیل مانگی بس اس دن پھر آپ کو ایک لقب ملے گا، اس دن وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ وہابی ہے، کیونکہ جو دلیل مانگتا ہے اس کو یہی کہا جاتا ہے۔ تو جب دلیل مل گئی نا تو پھر عمل کرنے کا مزہ آئے گا۔ اگر دلیل نہیں، دلیل کے بغیر تو یہودی عیسائی بھی جنت اپنی بنائے بیٹھے تھے۔ اللہ نے کہا لاؤ دلیل اگر تم اس بات پر سچے ہو تو۔ بھلا من اسلم وجہہ للہ، تم کہتے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، کیوں نہیں جائے گا؟ جس نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہو، اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرنے والا ہو جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے چہرہ تابع کر دیا، اس میں اطاعت اور اتباع آ گئی، یعنی جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے کہا اس نے اسی طرح اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ ہے اسلم کا معنی۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ محسن، احسان۔ احسان کے اندر اخلاص داخل ہوتا ہے کہ عمل کیا اخلاص کے ساتھ کیا، ایک اطاعت ہو، دوسرا اخلاص ہو۔ عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، جتنا مرضی سنت کے مطابق ہو، قابل قبول نہیں۔ اخلاص سے بھرا ہوا عمل لیکن سنت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں اتنے اتنے لمبے وظیفے، اتنے اتنے لمبے چلے اور اتنے اتنے تھکا دینے والے اعمال کہ جی میں اتنے نوافل، اتنے 100 نفل پڑھتا ہوں، میں اتنے 100۔ ایک دن ایک بندہ آیا ہمارے پاس، وہ کہنے لگا جی مجھے تسبیح چاہیے بڑی۔ میں نے کہا کتنی کی بڑی ہو؟ کہتا 1,00,000 دانہ ہو۔ میں نے کہا وہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ کہتا وہ ایک وظیفہ کرنا ہے، وہ 1,00,000 کی مقدار میں کرنا ہے۔ تو میں نے کہا وہ 100 کی تسبیح پر نہیں ہوتا تمہارا وظیفہ؟ کہتا نہیں وہ تسبیح بھی 1,00,000 کی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا چلو ڈھونڈو پھر جا کے 1,00,000 دانے والی تسبیح۔ یہ ایسے اعمال، حقیقت بات ہے کہ جو اصل دین ہے نا وہ آپ کو تھکائے گا نہیں، اکتاہٹ میں نہیں ڈالے گا۔ جو چیز آپ کے اوپر بوجھ بنے نا، مالی اعتبار سے یا جانی اعتبار سے، آپ اس کی تہہ میں جا کر دیکھیں، وہ غالب طور پر وہ دین نہیں ہوگا، کیونکہ دین آسان چیز کا نام ہے، دین مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے سنت پر رہیں، اتنا عمل کریں جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ آپ کے لیے بہتر۔ دیکھیں مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اتنے اتنے لمبے کام کرتے ہیں، ایسے ایسے وظیفے بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ خیر ہے اللہ کے نبی سے نہیں بھی ثابت تو اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے نا، اور دوسری طرف اللہ کے نبی سے جو سنتیں ثابت ہیں اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان سے کو رفع الیدین کرو، آگے سے کہیں گے اللہ کے نبی نے ہمیشہ کیا، اور جو تم 100 نفل دن میں پڑھتے ہو یہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی پڑھا؟ اپنا بنایا ہوا 100 نفل اس کے بارے میں تمہیں یاد نہیں آتا کہ نبی نے کبھی ایک دن بھی کیا کہ نہیں کیا؟ اور جس عمل کو تم مانتے ہو کہ اللہ کے نبی نے کیا اس پر کہتے ہو ہمیشہ نہیں کیا۔ اپنی طرف سے طریقے بنائے اور اس پر مرنے تک عمل کرتے ہیں، اور نبی کے جب طریقے سامنے آتے ہیں تو نہ کرنے کے لیے بہانے کبھی کہہ دیا کہ جی یہ ہمیشہ نہیں کیا تھا، کبھی کہہ دیا یہ کون سا ضروری ہے، اور جو تم کرتے ہو وہ ضروری ہے۔ اپنے طریقے ضروری ہو گئے اور اللہ کے نبی کے طریقے کو کہا اس کے بغیر بھی تو نماز ہو جاتی ہے نا، مولوی صاحب اتنی سختی تو نہ کریں دین میں۔ تو جس چیز کو تم نے دین کا نام دیا ہے نہیں جی وہ ضروری ہے۔ تو بھائیو اصل دین کی طرف آئیے۔ اصل دین جو اللہ نے ہمیں دیا ہے نا اس میں 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک اسلمہ، چہرہ اس نے تابع کیا، اور دوسرا احسان۔ احسان کے اندر اخلاص اور تابع کرنے کے اندر اطاعت اور اتباع، اطاعت اللہ کی، اتباع اس کے نبی کی۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، جس نے یہ کام کیا اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے، وہ جنت میں جائے ہی جائے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کسی قسم کا خوف اور نہ کسی قسم کا ان پر غم ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔